عشق جاتا کیسے ہے؟ جب نام نہاد عاشقوں سے بڑی قربانیاں مانگی جائیں تو 99% کا عشق رفو چکر ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ عارضی کیفیت کو عشق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بابا اشفاق احمد ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر عرس میں شرکت کرنے گئے، جہاں سینکڑوں مریدین نے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ بڑے پیر صاحب کا خیمہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا۔ جب ان کے مریدوں کی اتنی بڑی تعداد کی تعریف کی گئی تو وہ فرمانے لگے کہ میرے صرف 1.5 مرید ہیں، اور پھر انہوں نے تجربہ کر کے بتایا تو واقعی مرید بھاگ گئے سوائے ایک دو کے۔ پیر صاحب کا خیمہ چونکہ چوٹی پر تھا، انہوں نے 2 بکرے خیمے کے اندر منگوائے اور باہر اعلان کیا کہ آج مریدین کو باری باری ذبح کیا جائے گا۔ اسی دوران بکروں کے منہ باندھ دیے گئے تاکہ آواز باہر نہ آئے۔ باہر اعلان ہوا کہ ایک والنٹیئر ذبح ہونے کے لیے اندر آ جائے۔ ایک صاحب خیمے کے اندر گئے، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور بکرا ذبح کیا گیا۔ ڈلوان کی وجہ سے اس کا خون پہاڑ کی چوٹی سے بہتا ہوا نیچے تک آیا اور مریدین کھسکنے شروع ہو گئے۔ پیر صاحب خون آلود چھری لے کر باہر آئے اور پوچھا، قربان ہونے کے لیے دوسرا کون اندر آئے گا؟ ایک اور صاحب اندر گئے، دوسرا بکرا ذبح ہوا اور اس کا خون بھی بہتا ہوا باہر آیا۔ جب تیسرے مرید کو بلانے کے لیے باہر نکلے تو باہر کوئی نہ تھا، سب بھاگ چکے تھے۔ پیر صاحب نے وضاحت کی کہ پہلے کو شک تھا مگر دوسرے کو قربان ہونے کا مکمل یقین تھا، اس لیے پہلا آدھا اور دوسرا مکمل مرید تھا۔ جب خون دینے کا وقت آتا ہے تو جعلی عاشق بھاگ جاتا ہے، مگر حقیقی عاشق جان دے کے بھی یہ کہتا ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پرانے زمانے کی کہاوت ہے کہ لیلا نے اپنے مجنوں کے لیے چوری بھیجی۔ جب ملازم چوری لے کے پہنچا تو وہاں بہت زیادہ جعلی عاشق بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازم کے پوچھنے پر ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ اصلی مجنوں وہی ہے۔ جب ملازم اصلی مجنوں کو پہچان نہ سکا تو واپس لیلا کے پاس گیا۔ لیلا نے طریقہ بتایا کہ تم جا کر اعلان کرنا کہ لیلا نے چند بوتلیں خون کی مانگی ہیں۔ جو بغیر سوچے سمجھے خون دینے کے لیے تیار ہو جائے وہی اصلی مجنوں ہوگا۔ روحانی اتباع فرماتے ہیں کہ چھوٹا نشہ چھڑوانا ہو تو مریض کو بڑے نشے پہ لگا دیا جائے۔ چرس افہیم کا نشئی اگر شراب پر لگ جائے تو وہ چرس افہیم چھوڑ دیتا ہے۔ اقتدار اور عشق حقیقی بھی نشے ہیں۔ اگر مریض دنیا دار ہے اور اسے کسی علاقے کا اقتدار مل جائے تو اقتدار کے نشے میں وہ چھوٹے نشے چھوڑ دے گا، اور اگر مریض طبیب روحانیت سے تعلق رکھتے ہوں تو طبیب ایسے مریض کا چینل تبدیل کر کے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جس نے کل کے عشق کی لذت چکھ لی وہ جز کے عشق کو بھول جاتا ہے، کیونکہ ہر بڑا نشہ چھوٹے نشے کو بھلا دیتا ہے۔ عاشق حقیقی کا علاج صرف دیدار سے ممکن ہے۔ ویسے حالت عشق میں دوام بذات خود ایک انعام ہے۔ استاد غالب فرماتے ہیں، کوئی پوچھے میرے دل سے تیرے تیرے نیمے کش کا اثر، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔